امریکی صدر ایران کو دھمکیوں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا کہ ہم ایران کے معاملے میں فی الحال محتاط انداز اختیار کر رہے ہیں، فوجی کارروائی کے بجائے تہران پر معاشی دباؤ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایران میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ایران کے پاس اپنی فوج کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ امریکی بحری ناکہ بندی نے ایران حکومت کے معاشی بحران کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایران تمام دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے بھرپور تیار ہے۔ ہم اپنے شہداء کے ناحق خون کو بھولنے یا نظر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے شہداء کا خون بہانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی جاری رہی تو امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں رکنے تک ایران مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز معاہدہ حتمی مراحل میں ہے۔ معاہدے سے آبنائے ہرمز کو فوری نہیں کھولا جائے گا۔ ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دی۔ سیکرٹری قومی سلامتی کونسل نے بیان میں کہا کہ ایران کو دھمکایا نہ جائے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلح جنگ دائمی طور پر ختم کی جائے، بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور امریکی افواج کو ایران کے اطراف سے ہٹایا جائے۔ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ سیکرٹری ذوالقدر نے کہا کہ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، حماس کے غیر مسلح ہونے تک غزہ سے فوج نکالنے سے انکار کر دیا۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو آگاہ کیا کہ حماس کا خاتمہ ہی فوجی انخلا کی بنیادی شرط ہے۔ نیتن یاہو کو انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ اپنے سخت گیر وزراء اور ٹرمپ انتظامیہ کے شدید دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ امریکی ایلچی سے ملاقات کے بعد غزہ پر حملوں میں کچھ کمی کی۔ مکہ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی ستونوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے، کسی بھی ملک کے خلاف نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان طے پانے والے مکہ دفاعی معاہدے کے نکات بیان کر دیے۔ واضح کیا کہ مکہ معاہدہ خطے کے تمام ممالک کے لیے کھلا ہے جو بنیادی اصولوں کی پاسداری، باہمی احترام، تعاون اور پرامن ذرائع کے ذریعے اختلافات حل کر سکیں، معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ معاہدے کا واحد مقصد خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کی کوششوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ مشترکہ مکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا بیان میں کہا، اس معاہدے سے خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کی فضا قائم ہوگی۔ یہ معاہدہ ایک محفوظ مستقبل کی راہ ہموار کرتا ہے جو ترقی، خوشحالی اور اقتصادی مواقع کو فروغ دے گا۔ مکہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں، ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ نیٹو کے اصول کے مطابق ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مکہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں، خطے میں تعاون اور سلامتی کے لیے ہے۔ مصر بھی اس اتحاد میں شامل ہو سکتا ہے۔ نیٹو کا اصول ہے کہ ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب، وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ملکی معاشی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ کو پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ دفاعی معاہدے سے متعلق آگاہ کریں گے۔
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन की 4 इंतखाबी नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। ज़िला हवेली की 1 जबकि ज़िला बाग की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। चारों इंतखाबी नशिस्तों पर 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 4,60,371 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 803 पोलिंग स्टेशन जबकि 1254 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि इलेक्शन में सिर्फ इल्ज़ाम पर कार्रवाई नहीं हो सकती। शिकायत कुनंदा बाकायदा ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दे। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नून लीग की बसें जब्त करने का इख्तियार नहीं जो इस्तेमाल किया। जो है ये जल्द से जल्द हल होना चाहिए और ये आज़ाद कश्मीर जो है वो इस तरह की सिचुएशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत जो है ये इस काबिल नहीं है कि ये इस मामले को हैंडल कर सके, डील कर सके। खराबियाँ भी यही इन्हीं की क़यादत के बयानात की वजह से हुई हैं सारी। तो हमारा तो मैं कह सकता हूँ हमारी तो धांधली है, लेकिन ये जो इनके हल्के में हुई है या अदरवाइज बहुत सारे वो उसको धांधला कह सकते हैं हम। तो हम एक तो इसकी मजम्मत करते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला किया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब पुलिस का किरदार मनफी रहा। पीपी उम्मीदवार जावेद बजवानी और सुहेब अरशद बोले कि इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया है। आज ये मुल्क 4 वुज़राए आला चला रहे हैं। इस 4 वुज़राए आला से 32 जगहों पे ये पैसे बंटने चाहिए। आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला अगली जश्न आज़ादी से पहले हम आज़ाद होंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अब ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वुज़राए आला के पास आएंगे इंशाअल्लाह ताला। सिंध में 7 वज़राए आला होने चाहिए। 1958 तक कराची वफाक़ा दारुल खिलाफा था। चारों सूबों का बजट 32 सूबों को मिलना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 40 साल से 98% पाकिस्तानियों के हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। 140A की आइनी तरमीम का मुसवदा पेश किया, जिसके ज़रिए इख्तियार निचली सतह तक जाएँ। नून लीग से आइनी तरमीम पर मुआहिदा हुआ कि इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल हों। पीपल्स पार्टी ने बगैर किसी दलील के 140A की आइनी तरमीम मुस्तरद कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।